بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان کو کثرت سے دعا مانگنی چاہیے۔ بندے کی کوئی بھی دعا جو یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور توکل کے ساتھ مانگی گئی ہو وہ رد نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے 3 مدارج ہیں۔ ہر دعا ان 3 درجوں سے گزرتی ہے اور 3 میں سے کسی ایک درجے پہ پورا اترتی ہے، یعنی رد کوئی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اس قطعیت کے ساتھ مانگی جائے، اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ وہ دعا قبول ہوگی، اور مانگتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ اے اللہ تو چاہے تو ایسا کر، چاہے تو قبول کر، چاہے تو نہ، بلکہ قطعی طور پہ مانگی جائے اللہ تو قبول کر، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں کس سے مانگوں، تو ہی دعا قبول کرنے والا، میری بھی دعا قبول کر۔ جب اس قطعیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا کی قبولیت کے 3 مدارج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دعا براہ راست انہی الفاظ میں قبول ہوتی ہے جس میں انسان مانگتا ہے۔ اس نے ایک چیز اللہ سے مانگی، اے اللہ مجھے یہ چیز عطا کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جن الفاظ میں اس نے مانگی وہی چیز جو جیسے مانگی ویسے عطا کر دی، اس کی وہ بات پوری ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا ان الفاظ میں تو قبول نہیں ہوتی جو اس نے مانگی تھی۔ اس نے ایک چیز مانگی، اس کو نہیں ملی، وہ اس پہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پہ ایک مصیبت آنے والی تھی جو بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کی وہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس نے اللہ سے پیسے مانگے، دولت مانگی، اللہ نے اس کو عطا نہیں کی، لیکن دوسری طرف اس کی جان پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ ٹل گئی۔ اس کے گھر پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ ٹل گئی۔ اور یہ دعا کا ایک بڑا فائدہ ہے جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ جب اس کی مصیبت ٹلتی ہے، کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، تو گویا اس نے کوئی دعا مانگی تھی، وہ دعا اس کی ان الفاظ میں تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کر دیا اور اس کے لیے فائدہ ہو گیا۔ دعا کی قبولیت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا نہ تو ان الفاظ میں قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی مصیبت ٹلتی ہے، یا مصیبت اس پہ آنے والی نہیں تھی، وہ نہیں ٹلی، وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اور قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال میں اس کے اعمال تلتے ہیں اور اس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اچانک اسے اطلاع ملتی ہے کہ تمہاری نیکیاں، یہ اس کی نیکیوں کا یہ ایک ڈھیر، یہ ایک پہاڑ اور سامنے آ گیا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے، دنیا میں تو انسان بھول جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کو ایک ایک لمحہ یاد ہوگا۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ میری نیکیاں کہاں سے آ گئیں، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں تم کثرت سے مانگا کرتے تھے، لیکن وہاں یہ کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ نے اس کو نیکیاں بنا کے تمہارے لیے رکھ دیا ہے اور آج یہ تمہارے کام آئیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ چیخے گا اس وقت، کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور وہ ساری نیکیاں بن جاتی اور آج میرے کام آتی، کیونکہ آخرت کے دن انسان کے لیے ایک نیکی بھی بہت بڑی اہمیت کی ہوگی، اور وہ بھی اس کے لیے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہاں کوئی لین دین، کچھ چیزیں نہیں چل سکتی۔ اس ساری کیفیت میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہے، یا تو وہ ان الفاظ میں پوری ہو جائے گی تب بھی ہمارا فائدہ، مصیبت ٹل جاتی ہے تب بھی ہمارا فائدہ، اور آخرت میں ہمارے کام آئے گی تب بھی ہمارا فائدہ، ہر 3 صورت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی دعا پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں یا مخلوق سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ 1 دفعہ 2 دفعہ مانگتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اللہ سے، اس سے انسان کا اللہ پہ ایمان بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے پہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دعا مشکلات کی کنجی ہے، مشکلات حل کرنے کی ایک کنجی ہے، اور ہمیں اس کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوبصورت دعائیں، اور دعا مانگتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا مانگتے ہیں، اے اللہ میں دنیا عطا کر، تو اس میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں بہترین دنیا، عمدہ ترین دنیا عطا کر اور آخرت بھی عمدہ ترین عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ کہتا ہے انہیں پھر میں دنیا اور آخرت دونوں عطا کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کو شامل رکھیے گا، اس سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں، کیونکہ کامیابی
اور فائدہ اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر اللہ سے ہی ہمیں مانگنے چاہیے۔ اس نے خود دعائیں سکھائی ہیں، قرآنی دعائیں اور احادیث میں موجود دعائیں کثرت سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔